بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان کے باپ کو۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ شاعری تو عرب کی گھٹی میں تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور چلے گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا کیس بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، رب نے وہ بھی سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، وہ ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری کم بختی کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی دم درود والے کے پاس بھاگتا کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاڑیاں اٹھائی کہ میرے بیٹے کو گرمائی مل جائے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئیں۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بڑا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا۔ پھر میں نے اپنی 30 سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے سے فرمایا کہ آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، اور سن لو، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔